عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه، وحار بمعنى رجع۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے اعمال کو بڑا سنگین قرار دی، بلکہ کفر تک فرمایا۔ ایک یہ کہ ایک شخص اپنے باپ کو جانتا ہے کہ فلاں میرا باپ ہے، مگر اس کی طرف منسوب نہیں ہوتا، کسی اور کو اپنا باپ ظاہر کر کے اس کی طرف منسوب ہوتا، حالانکہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، میرا باپ فلاں ہے، مگر وہ اس کی طرف نسبت نہیں کرتا، بلکہ کسی اور کو اپنا باپ ظاہر کرتا ہے، قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میرا باپ ہے یا وہ میرا دادا ہے۔ تو یہ چیز چونکہ انساب کے اختلاط کا باعث ہے، آپ نے اس کو کفر قرار دی کہ جو بندہ یہ حرکت کرے گا وہ کفر میں داخل ہوگا۔ حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کی وعید اور تغلید کے لیے کفر قرار دی۔ یا پھر جو بندہ یہ سمجھے کہ غیر باپ کی طرف منسوب ہونا حلال ہے تو استحلال واقعی کفر ہے، یعنی کسی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا یہ تو ہے کبیرہ گناہ، لیکن کسی گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا یہ کفر ہے، یہ شریعت سازی جو کہ ناجائز ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، غلطی ہے، کبیرہ گناہ ہے، مجرم ہے وہ، لیکن ایک آدمی گناہ کرتا ہے اس کو حلال قرار دے گا تو یہ ڈبل اس کا جرم ہے، اور حلال قرار دینا شریعت کو تبدیل کرنے کے مترادف، تو پھر اس وعید کا یہ معنی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ لیس من رجل ادعا لغیر ابیہ، جو شخص دعویٰ کرے غیر باپ کا، باپ اس کا کوئی اور ہے اور وہ جانتا ہے، مگر اپنے آپ کو کسی اور کا بیٹا کہے اور ظاہر کرے، وہ یعلمہ، اور وہ جانتا ہے، الا کفر، مگر اس نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ کافر ہو۔ تو من ادعا ما لیس لہ فلیس منا، اور جو شخص دعویٰ کرے ایک ایسی چیز کا جو اس کی ہے ہی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک چیز اس کی نہیں ہے اور دعویٰ کرے کہ میری، یہ بڑا وسیع اس کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ دعویٰ کرے کہ وہ میری اور وہ جانتا ہی میری نہیں، پھر بھی دعویٰ کرے اس کا، تو فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور وہ صرف دنیا میں طے کر لے کہ اس کا ٹھکانہ کل جہنم ہوگا، وہ اس کی چیز نہیں ہے اور وہ جانتا ہے میری نہیں، پھر بھی وہ دعویٰ کرے، اور اس کا بڑا وسیع مفہوم ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ جاہل ہے، عالم نہیں ہے، اور اپنے آپ کے عالم ہونے کا دعویٰ کرے۔ ایک شخص جو ہے اس کے پاس ڈگری نہیں ہے اور کہ میرے پاس فلاں ڈگری۔ ایک شخص ہے اس کے پاس کوئی چیز ہے اس کی نہیں ہے اور وہ دعویٰ کرے کہ یہ میری ہے، تو اس طرح اس کے دعوے سے ایک غلط چیز کی تشہیر ہوگی، اور غلط چیز جو ہے وہ لوگوں کے دھوکے اور ان کے غش کا باعث بن سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، مانا دنیا سے جائے تو یہ طے کر کے جائے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور فرمایا کہ ومن دعا رجلا بالکفر، اور جو شخص کسی شخص کو کافر کہے، کسی متعین شخص کو کافر کہے کہ فلاں کافر ہے یا تو کافر ہے، او قال، یا کہے یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اس کو اللہ کا دشمن کہے، ولیس کذالک، اگر وہ ایسا نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے اور اللہ کا دشمن نہیں ہے، الا حار علیہ، مگر وہ جو کفر کا اطلاق ہے اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہے، اور اگر وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے تو پھر کہنے والا اللہ کا دشمن قرار پائے گا۔ یہ بڑی شدید وعید ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، من قال لاخیہ یا کافر فقد باء باحدہما، جو شخص اپنے کسی بھائی سے کہے اے کافر، تو دونوں میں سے ایک ضرور ہے، یا وہ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا کافر۔ بلکہ یہ معاملہ ہر گالی کا بھی ہے، لعنت کا، گالی کا۔ ایک انسان کسی پر لعنت بھیجتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، ماں کی، باپ کی، بہن کی، یا کوئی بھی گالی،
فرمایا کہ یہ بڑا قبیح کلمہ ہے، جو ہی گالی نکلتی ہے تو یہ گالی تیزی سے آسمان کی طرف پرواز کرتی کہ مجھے وہاں پناہ مل جائے۔ فرشتے اس کو آتا ہوا دیکھتے ہیں اور آسمان کے دروازے بند کر دیتے، وہ آسمان سے ٹکرا کر نیچے آتی، زمین کے فرشتے اس قبیح کلمے کے لیے زمین کے دروازے بند کر دیتے کہ یہ گالی جو ہے یہ زمین میں بھی نہ سمائے۔ اب زمین بھی نہیں جا رہی، بھٹک رہی، کہاں جاؤں، کیا ٹھکانہ ہے میرا؟ پھر وہ اس شخص کی طرف جاتی ہے جس کو گالی دی گئی، اگر اس کا مستحق ہے تو اس میں داخل ہو جاتی، اس کو قرار مل جاتا، اور اگر مستحق نہیں ہے تو فرشتے اس کو وہاں سے بھی دھتکار دیتے ہیں۔ اب وہ گالی پھر بھٹک رہی، اور اس کا آخری ٹھکانہ کیا ہے؟ اس شخص کی طرف لوٹ جاتی ہے جس نے گالی دی ہوتی۔ اب کسی کو ماں کی، بہن کی، باپ کی، جو بھی کوئی گالی دی ہو، لعنت دی ہو، اگر مستحق نہیں ہے تو پھر لعنت برسانے والا اور گالی دینے والا اس کے اندر وہ آ کر شرائط کر جائے، تو اس کی زد میں خود آ گیا۔ کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو تم کافر۔ اس لیے متعین شخص کو کافر کہنا ناجائز ہے۔ کوئی شخص اگر ایسا کام کر رہا ہے جو واقعی کفر ہے تو آپ یہ نہ کہو کہ تو کافر ہو گیا، بلکہ یہ کہو کہ تیرا یہ عمل کفر ہے، اور اگر وہ اس کی زد میں آ رہا ہے تو آ جائے گا، نہیں آ رہا تو آپ تو محفوظ ہیں۔ اس لیے اس جملے کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ جی